اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تم اللہ کے احسان بھول جاتے ہو، اللہ سے توفیق طلب کرو نیک کاموں کی اور ان کاموں کی جب وہ رب تم سے راضی ہو جاتا ہے۔ ان کاموں کی طلب کرو کہ تم ایسے کام کرو جس سے تمہارا رب بھی راضی ہو جائے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہو جائیں۔ ایسی دعا کرو کہ یا اللہ مجھے ایسا بندہ بنا دے کہ میں تجھے اور تیرے نبی کو پسند آ جاؤں، بدلے میں وہ تم کو بھی راضی کر دیتا ہے اور نیکوں کی وجہ سے تم کو دیتا ہے وہ سب جس کے لیے تم نے دعا کی ہوتی ہے۔ اور جب تم ایک ایک قدم اس کی راہ میں آگے بڑھتے ہو، وہی ایک ایک قدم تمہارا فلاں کی طرف بڑھتا ہے، اور یوں نہ صرف تم اپنی دنیا بلکہ اپنی آخرت کو بھی سنوار لیتے ہو۔ اس لیے اس رب سے جڑ جاؤ، اس کے در کے گدا بن جاؤ، جو اس کے در سے کبھی سائل خالی نہیں لوٹا۔ وہ جس نے تم کو مانگنے کی توفیق دی ہے، وہ تم کو عطا بھی ضرور کر دے گا۔ بس تم کو اس کے رضا کے کاموں میں جڑ جانا چاہیے، وہ تمہارے دونوں جہاں انشاءاللہ سنوار دے گا۔ اور اللہ تو تم سے بھی بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ اتنا خود کو تم نہیں جانتے ہوگے، اتنا تم کو تمہارا باپ نہیں جانتا ہوگا، اتنا تم کو تمہاری ماں نہیں جانتی ہوگی، اتنا تمہیں دنیا والے نہیں جانتے ہوں گے جتنا تمہیں تمہارا رب جانتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ کون سی چیز تمہیں کب دینی ہے اور کون سی چیز تمہیں کب نہیں دینی۔ صرف تم خود الجھے ہو کہ مجھے میری اس چیز سے دور کیا جا رہا ہے، لیکن تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ یہ چیز تمہیں کس وقت عطا کرنی ہے اور کون سا صحیح مقرر وقت ہے۔ تمہاری خواہش اور تمہیں کیا چیزیں چاہیے، وہی تمہارے فیصلے پر بہترین قادر ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہے تمہیں کیا چیز دکھ دیتی ہے، وہ تو تمہاری ایک ایک پل کی سسکی سے بھی واقف ہے۔ تو پھر تم بتاؤ کیوں دعا کرنا چھوڑ دیتے ہو؟ آخر تم اللہ سے مانگو گے تو وہ عطا کرے گا۔ وہ ایک بار کن فرما دے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اس کے کن کے بغیر کوئی پتا تک ہوا سے نہیں ہل سکتا۔ بس تم اپنے معاملات اپنے رب کے حوالے کر دو اور تم پوری محنت لگا دو، وہ تمہارے لیے وہ فیصلہ لے گا جو تم خود بھی اپنے لیے فیصلہ نہیں لے سکتے تھے۔ اور اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ تب نہ تقدیر تمہارے لیے خود فیصلہ لے رہی ہے، اور بے شک اس کے لیے ہر فیصلے ہر چیز سے بڑھ کر اور حکمت سے بڑھ کر پور ہیں۔ تمہارے صبر کے صلے تو اس عرش پر لکھے جا چکے ہیں، بس تم توکل کرنا اس رب کعبہ پر کبھی نہ چھوڑنا۔ رب کی خاطر کیے جانے والے کام چاہے وقتی مشکل کیوں نہ ہو، مگر دوستو اس کا اجر ہمیشہ اپنے والا اور اس کی برکات ہمیشہ تا دیر رہتی ہیں اور بہت تمہارے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہتی ہیں۔ اے اللہ ہمیں ہمیشہ تیری خوشنودی اور اپنی رحمت میں رکھنا، اور ایسے اعمال سے ہمیں بچانا جو باعث گناہ اور باعث تباہی ہوں۔ دوستو اللہ تو سنتا ہے ہر اس دل کی جو اپنے آپ کو اللہ سے رجوع کر لیتا ہے، لیکن جو شخص اپنے آپ کو اللہ سے رجوع نہیں کرتا، اللہ بھی اس کی باتیں نہیں سنتا، اور اسے دنیا کی پریشانیاں اور ٹینشنیں زیادہ گھیر لیتی ہیں۔ لیکن جو شخص ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں رہتا ہے، اسے دنیا کی کوئی بھی ٹینشن ستا نہیں سکتی۔ ٹینشنیں آئیں گی، امتحان آئے گا، لیکن اس کے دل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ جس کا دل اللہ سے جڑ جاتا ہے اور جس کی یاد اللہ اور اس کے رسول میں گزرتی ہے، اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ ہے اسے کچھ نہیں کوئی بھی کہہ سکتا، اس کے ساتھ سب ہیں۔ لیکن جس کے ساتھ اللہ نہیں ہے، جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، جس سے رب ناراض ہو جاتا ہے، چاہے ساری دنیا بھی تمہارے ساتھ مل جائے، تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، تمہارا اندر پریشان رہے گا اور تمہارا اندر ویران رہے گا۔